बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यूएस कांग्रेस के इजलास में यूएस पार्लियामेंटेरियंस ने एक करारदाद पास की है जिसने सात समंदर पार पाकिस्तान के ऐवानों में हलचल मचा दी है। और ये करारदाद 2023 के इलेक्शंस के बारे में है जो पाकिस्तान में मुनक्किद किए गए। और इस करारदाद के अंदर वाज़ेह अक्सरियत ने इस बात पर इत्तेफाक ज़ाहिर किया कि जो पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए हैं उसमें झोल है, बेज़ाब्तगियाँ हैं और वो टोटल रिग्ड इलेक्शंस हैं। ठीक है, जिसके अंदर किसी भी किस्म का आज़ादाना जो हक़ राय दही जो है, जो अवाम का फ़ैसला है, उसको कबूल नहीं किया गया, बल्कि रिज़ल्ट्स को मैनिपुलेट करके, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत को अवाम के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की गई और जो अवामी मैंडेट है उसको चुराया गया, जिसके वाज़े और नंगे सबूत जो हैं वो पूरी दुनिया के मीडिया ने बार बार अपनी स्क्रीन्स पर भी चलाए। लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो फॉर्म 47 की जो हुकूमत है उसके कानों के ऊपर जूं तक न रेंगी और वो बेगैरती की इंतहा बनकर उन्होंने 47 जो फॉर्म 47 के ऊपर ये बनाई गई ये जो हुकूमत है उन्होंने हल्फ उठाए। अगर किसी शख्स में इतनी इखलाकी ज़रूरत हो तो वो कभी भी जो है वो हल्फ ना उठा, लेकिन ताकत के भूखे हैं, इक़्तिदार के भूखे हैं, कुर्सी के भूखे हैं। और ख़ास तौर पर नून लीग को तो आप अगर चारे के अंदर उनको बस चारा चाहिए, चारा हुकूमती इक़्तिदार का, और चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी है वो उसके लिए वो कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ही चालाकी के साथ, हुकूमत का हिस्सा तो वो नहीं बने लेकिन ना बनकर भी वो ज़्यादा पावरफुल हो गए। उन्होंने गवर्नर की सीट उनके पास है, प्रेसिडेंट की सीट उनके पास है और इसके अलावा सेनेट का चेयरमैन उनका है। ठीक है, और अब जो मेन सीट्स उन्होंने ले ली, लेकिन फिर भी वो ये जो ब्लेम गेम है, जो ब्लेम है, जो अवाम का गुस्सा है, उससे वो बच गए हैं। क्योंकि जो वज़ीर आज़म है वो नून लीग का है, शहबाज शरीफ साहब हैं। ठीक है, जो गालियां हैं वो शहबाज शरीफ साहब को पड़ेंगी, सख्त फ़ैसले किसने लेने हैं वो शहबाज शरीफ ने लेने हैं। तो अब मामलात ये हैं कि अब जो इंटरनेशनल मीडिया है, अब उसका मुंह अब ये लोग कैसे बंद करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया में जो है थू थू हो रही है और जो डे वन से हो रही है। बीबीसी ने रिपोर्ट किया, CNN ने रिपोर्ट किया, आलमी इदारों ने इस चीज़ के ऊपर जो है नोटिस लिया, लेकिन किसी चीज़ को कंसीडर नहीं किया। और अब अमरीकी जो कांग्रेस की जो मीटिंग हुई है, उनके तमाम जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उन्होंने मजमूई तौर के ऊपर ये फ़ैसला किया है, ये जो इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ये मुकम्मल तौर पर हाईजैक्ड इलेक्शन है, रिग्ड इलेक्शन है, मैनिपुलेटेड इलेक्शन है, जिसके अंदर आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। और इसकी जो है वो डीपली तहकीकात होनी चाहिए। इसमें अमरीकी जो है जो कांग्रेस ने ये डिमांड की है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि वो इसकी आज़ादाना डीपली तहकीकात करवाए, ताकि जो सही मैंडेट है, जो मैंडेट का हक़ रखती है जो पार्टी के अवाम ने जिस पार्टी को वोट दिया है, यानी इमरान ख़ान वो जो लीडर है, ठीक है, उसको इक़्तिदार सौंपा जाए। ठीक है, और अब ये है कि अमेरिका के अंदर ये करारदाद पास हुई कैसे। ठीक है, अब अमेरिका को भी ये पता है कि जो ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम है। ठीक है, और अवाम की सपोर्ट जो है वो अमेरिका को भी चाहिए। पाकिस्तानी की जो अवाम की जो सपोर्ट है वो अमेरिका को भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवामी सपोर्ट के बग़ैर, ठीक है, वो अगर हुकूमत का साथ देते हैं तो
کہ امریکہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امریکہ یہ بخوبی جانتا ہے اور امریکہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو اس ٹائم فیمڈ لیڈر ہے، جس کو عوام جو ہے اپنا لیڈر مانتی ہے، جس کو عوام سپورٹ کرتی ہے، وہ عمران خان ہے. اور ان کی پارلیمنٹ میں یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر انٹرنیشنلی اس بات کو اٹھایا جائے کہ جس کے اوپر یہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ کان بھی نہیں دھر رہی، کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ٹوٹلی ہائی جیکڈ الیکشن ہے، مینیپولیٹڈ الیکشن ہے، فارم 47 کا الیکشن ہے. ٹھیک ہے. اور جو اصل حق رکھتی ہے عوام اپنے مینڈیٹ کا، جو انہوں نے مینڈیٹ جس پارٹی کو دیا ہے اقتدار، اس کے حوالے کیا جائے، اور یہ پاکستانی عوام کا حق ہے. تو اس حوالے سے ابھی بہت ساری جو ہے کہ بہت سارے تجزیات اور بہت ساری آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے، پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے، پاکستانی فارن آفس کی طرف سے اس کا کیا جواب آتا ہے. اس کے حوالے سے جو جواب آئے گا ہم آپ کو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بھی ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان نے جیل سے ایک بہت ہی طویل پیغام جاری کیا ہے، جو عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اپلوڈ کیا گیا، اور جس میں پانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ اور امن و امان کا قیام ہمیشہ سے تحریک انصاف کی پالیسی رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران دہشت گردی میں بڑی کمی آئی. ہم نے خیبر پختونخوا میں پولیس اور CTD کے اداروں کو مضبوط کیا، جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا اور اس کے بعد پورے ملک میں دہشت گردی میں واضح کمی آئی. ہم نے خطے میں امن و امان قائم کرنے کی خاطر افغانستان میں پاکستان مخالف اشرف غنی حکومت کے ساتھ بات چیت کی، ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی، اور قیام امن کے لیے خود بھی افغانستان کا دورہ کیا. امریکہ کے انخلاء کے بعد افغانستان میں سول وار کا شدید خدشہ تھا، اسے نہایت حکمت سے ٹریٹ کیا گیا. افغانستان میں نئی حکومت قائم ہونے کے بعد اس حکومت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں اس وقت کے DGISI جنرل فیض حمید کا کلیدی کردار تھا. خطے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ DGISI کو تبدیل نہ کیا جائے، اور یہی ہدایات جنرل باجوہ کو دی گئی، جس پر وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ انہیں تبدیل نہیں کیا جائے گا، مگر اس کے باوجود انہیں تبدیل کر دیا گیا، جس کی وجوہات بعد میں سامنے آئیں، جو کہ واضح طور پر جنرل باجوہ اور نواز شریف کے مابین جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع یعنی ایکسٹینشن کو لے کر دی جانے والی ڈیل تھی. بعد کے واقعات نے یہ ثابت کیا کہ جنرل باجوہ نے محض اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملک کا بے حد نقصان کیا، اور ISI جس نے ملک کو دہشت گردی سے بچانا تھا، دہشت گردی کے انسداد سے ہٹا کر تحریک انصاف کو کچلنے پر لگا دیا گیا. اسی طرح PDM حکومت کے وزیر خارجہ نے پوری دنیا کا چکر لگایا، لیکن افغانستان نہیں گیا، کیونکہ ان لوگوں کو پاکستان کے امن، ہمارے لوگوں کے جان و مال اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کی قطعاً کوئی پرواہ نہ تھی. آج بھی ان کے پاس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی واضح حکمت عملی موجود نہیں، جس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر ملک و قوم نقصان اٹھا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور میں ریاست کے اداروں کو سیاست سے پاک کر کے قومی مفادات کے تحفظ کو اولین ترجیح بنایا، تو ملکی اور غیر ملکی ناقدین نے ہائبرڈ سسٹم کی اصطلاح ایجاد کی اور ہمیں ہدف تنقید بنایا. آج صورتحال یہ ہے کہ ضمیر اور قلم فروشوں کے ایک نہایت چھوٹے سے گروہ کے علاوہ ماضی میں ہمیں ہائبرڈ سسٹم کا طعنہ دینے والے ہمارے ناقدین بھی کھل کر ملک پر بدترین شخصی آمریت، ڈکٹیٹرشپ کے غلبے کی نشاندہی کر رہے ہیں. ناظرین، یہ وہ پیغام ہے جو عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے جاری کیا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کچھ دن پہلے جب KPK کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب جب عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے، اور جب وہ واپس آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو جو انہوں نے پریس کانفرنس میں جو پوائنٹس اٹھائے وہی پوائنٹس بیان میں موجود ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے جو گنڈا پور صاحب کے ساتھ میٹنگ کی اور گنڈا پور صاحب کو انہوں نے جو بتایا، اسی کو ایک تحریری شکل دے کر باقاعدہ طور پر عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس بیان کو جاری کیا گیا ہے.
تو معاملہ یہ ہے کہ جو ہے اب حکومت کے ساتھ امریکی سپورٹ جو ہے وہ ہٹتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جو حکومت ہے اس کو عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، اس کو عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ تو اب جو امریکہ بھی جو ہے وہ نہایت پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے، کیونکہ امریکہ پاکستانی عوام کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے وہ نفرت امیز ریلیشن کو ڈیولپ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اب یہ جو ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے اس حکومت کے لیے، اور اب یہ حکومت اس چیز کو کیسے ٹیکل کرتی ہے یہ تو دیکھنا ہوگا۔ اور ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔